حریم شاہ کے ساتھ آپ کی ویڈیو پوری قوم کے سامنے معافی مانگوں گا. نعوذ باللہ معاذ اللہ بانی تحریک انصاف اللہ کے ولی ہے, غوث ہے, یا کوئی کتب ہے, یا کوئی کلندر ہے, یا نعوذ باللہ جو اللہ کے پیغمبر ہے. الگ بات ہے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے سامنے بٹھا کے لوگوں کو اپنے کہلوائی ہے کہ میں یہ ہوں. پاکستان کے اندر یہاں تو بھائی سیاست کے اندر جب تک آپ کے پاس حرام حلال کا انا پیسہ نہ ہو آپ سروائیو بھی نہیں کرتے. نہ جیب ہوگی نہ پیسے رکھنے پڑیں گے. چلو سیاست کے اندر ایک اصول ہے کہ یار پلے سے خرچ نہیں ہوتا. میں دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوں. ان کو پاگل ہے کیوں رو رہا ہے. میں نے کہا میں نے گھر میں جانا ہے, میرے امی اور ابو نے مجھے لتر مارنے. خان صاحب نے کس جگہ پہ آ کے نیگلیجنسی کی ہے؟ دل بھر گیا ان سے. تو جس دن جوائن کیا تھا اسی دن ہی دل بھر گیا. پی ٹی آئی کے مرکزی صوبائی جو عہدیدار تھے وہ سارے کے سارے حرام خور تھے. وہ پیچھے وہی کروڑوں روپے کی لین دین ہوتی تھی. پہلی دفعہ منسٹری سے اتارا وہ سمسام بخاری صاحب ہیں, بشرا بی بی کے ذریعے سے مفادات تھے سارے لین دین کے, بشرا بی بی کے اور ان کے بانا بنا کے وہ ہندوؤں والا وہ مجھے اتار دیا. پھر بشرا بی بی اور جنرل فیض سے کسی اور صاحب نے جناب معاملات طے کیے ہوئے تھے, پھر اتار دیا. جب حکومت بننے لگی بشرا بی بی کے سر صدقے انہوں نے کہا فیاض چوہان آؤ کہ میں بانی تحریک انصاف سے پوچھوں گا لیگل طریقے سے اترے. آپ نے کہا نہیں, جب میں نہیں تو ریاست بھی نہیں, کوئی وزیر بھی نہیں, نہ ملک کے اندر اسمبلیاں ہوگی نہ کوئی سیاست ہوگی, آپ نے سارا کچھ تباہ کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, خبریں ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ فرنٹ فٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں فضل عباس سید. ناظرین, اس پوڈ کاسٹ میں باتیں ہوں گی فرنٹ فٹ پر, اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں بڑی جانی مانی شخصیت ہیں اور ان کا پولیٹیکل ایک بڑا اسٹرانگ کیریئر ہے. جی ہاں ناظرین, میں بات کر رہا ہوں فیاض الحسن چوہان صاحب کی. فیاض بھائی بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. فیاض بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں اپنے بچپن کے بارے میں, بچپن کیسا تھا؟ بچپن میں آ کے اب آپ پوچھ رہے ہیں بچپن کیسا تھا. بچپن وہی ہوتا ہے نا. میں تو بڑی چھوٹی سی عمر میں سیاسی کارکن بن گیا تھا. میں 6 کلاس میں تھا تو میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن تھا اور بڑا ایک ایکٹیو اور ایک لیڈنگ کارکن تھا. 9th میں اسلامی جمعیت طلبہ اپنے اسکول کا پریزیڈنٹ بنا تھا, ناظم بنا تھا. اور بہت ساری زندگی پالیٹکس میں گزری ہے, پولیٹیکلی ساری چھوٹی سی عمر سے. بس یہ ہے کہ شیطان تھے, کھچکلے تھے, ٹک کے بیٹھتے نہیں تھے, ہر وقت کچھ نہ کچھ کرو, مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. وہ کوٹے جن والا جو ہے نا, وہ جو ایک مزاج ہے نا کہ بس کچھ کرنا ہے, ایویں ویلے بیٹھنا. تو بس سیاست سے ہی سارا لائف تعبیر ہے. اچھا, بچپن کی کوئی ایسی شرارت ہو جس سے والد یا والدہ غصے ہوئی ہوں اور پھر صحیح ٹھکائی ہو گئی ہو اس پہ؟ ٹھکائی تو یار پرائمری تک تو ہم نے مار کھائی ہے والدہ سے, میٹرک تک کھائی ہے ابو سے. میری امی اور ابو جو ہے نا, اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے میری امی کو, اور سے دوسری دے ابو کو, پڑھائی کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے بڑے سینسٹیو تھے. یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلی جماعت سے لے کے میٹرک تک ہمیشہ کلاس میں پہلی اور دوسری پوزیشن لی ہے. سپتمبر ٹیسٹ, دسمبر ٹیسٹ اور اینول, ہمیشہ پہلی اور دوسری, تیسری کا تصور ہی نہیں تھا. مجھے یاد ہے, میں اکثر یہ سناتا ہوں پوڈ کاسٹ میں بھی, انٹرویوز میں بھی, پرائمری کا جو میرا ایگزام تھا نا 5th کا, وہ اس وقت بورڈ کا ہوتا تھا. تو میں نے اپنے اسکول میں دوسری پوزیشن لی بورڈ کے ایگزام میں. وہ 4th کلاس میں ایک کلاس فیلو حاجرہ آ گئی میری, مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ کچھ زیادہ لائک تھی, وہ پہلی پوزیشن لے گئی. رزلٹ اناؤنس ہوا, مجھے ابھی تک یاد ہے مسز اقبال تھی ہماری ہیڈ مسٹرس. وہ اور تمام ٹیچرز جو ہے نا, میری جو ہیڈ مسٹرس اور ٹیچرز, وہ میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے کہ فیاض مٹھائی کھلاؤ, تمہارے بورڈ کے ایگزام میں 2nd پوزیشن. میں دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوں. ان کو پاگل ہے کیوں رو رہا ہے. میں نے کہا میں نے گھر میں جانا ہے, میرے امی اور ابو نے مجھے لتر مارنے کہ تیری پہلی پوزیشن کیوں نہیں آئی. یہ ماحول تھا. اس ماحول کی وجہ سے جناب ہم نے بڑی ماریں کھائی. ایف اے میں نے راولپنڈی بورڈ ٹاپ کیا تھا میتھس اکنامکس گروپ میں. بی ایس سی میں نے جیل میں سے 324 ایم ایس ایف کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی. میں اسلامی جمعیت طلبہ راولپنڈی کا ناظم تھا اور بڑا ایک اللہ پاک کے کرم سے ایک لیڈنگ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا پنڈی کا. ہم نے بڑی خونخوار قسم کی لڑائی ہوئی تھی گورنمنٹ کالج سیکٹر ٹاؤن میں, بہت خونخوار. اس میں تازہ 1991 میں اسپیڈی کورٹس بنی تھی, کوئی 14ویں ترمیم
اس میں نواز شریف صاحب نے بنائی تھی. اس میں تھا کہ جس ایف آئی آر میں بھی کلاشن کوف یا پمپ ایکشن یا 222 جناب آئے گی یا 7mm وہ اسپیڈی کورٹ میں چلے گی. ہمارا وہ کیس چلا گیا اسپیڈی کورٹ میں. ہم نے جناب جیل بھگتی اسپیڈی کورٹ میں 324 6 مہینے. جیل سے باہر آیا ہوں 4 دن بعد میرے بی ایس سی کے ایگزام تھے. میری فرسٹ ڈویژن بی ایس سی ایگزام میں. یہ پولیٹیکل کیریئر جب آپ کا سٹارٹ ہوا کیسے آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے؟ یار میں پہلا 2008 کے شروع درمیان میں پہلا سابق ایم پی اے تھا کہ جو تحریک انصاف میں شامل ہوا. تحریک انصاف میں اس وقت جناب ہر ڈسٹرکٹ میں ٹوٹل 10 سے 12 یا 15 بندے ہوتے تھے. وہی ووٹر تھے, وہی سپورٹر تھے, وہی عہدیدار تھے, وہی سب کچھ تھے. اسی کو لے کے پانی تحریک انصاف گھما پھرا کرتے تھے. ملتان گئے تو 15-20 وہ, پنڈی آئے تو 15-20 یہ, اسلام آباد گئے تو 15-20. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 200 400 500 کا کوئی مجمع. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں 500 بندہ لے کے میں شامل ہوا. بس وہ میرے خیالات میں اس وقت یہ تھا کہ یار یہ مڈل کلاس کے لیے, دیکھو میں بنیادی طور پہ پاکستان کی مڈل کلاس کی عزت اور وقار کی جنگ لڑنے والا پولیٹیشین ہوں. اپر مڈل کلاس اس کی میرے ویوز بڑے انقلابی قسم کے ہیں. مجھے نفرت تو نہیں کہہ سکتے لیکن میں سخت ناپسند کرتا ہوں دولت, پیسہ, جاگیر, سرمایہ کی بنیاد پر کوئی بندہ سیاست کرے. حالانکہ اس کے بغیر پاسبل ہی کوئی نہیں ہے. اتنی گندی ہو گئی ہے پاکستان کی سیاست, دنیا کی بھی, لیکن اس پاکستان کی تو اتنی گندی اور غلیظ سیاست ہو گئی ہے. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ صلاحیت کی بنیاد پہ, جذبہ حب الوطنی کی بنیاد پہ, پروفیشنسی کی بنیاد پہ, ایفیشنسی کی بنیاد پہ, اپنی کیپیبلٹی کی بنیاد پہ پالیٹکس ہونی چاہیے. وہ مڈل کلاس ہی کر سکتا ہے, اور مڈل کلاس کے پاس یہی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہاں تو بھائی جان سیاست کے اندر جب تک آپ کے پاس حرام حلال کا انا پیسہ نہ ہو تو آپ سروائیو بھی نہیں کرتے. تو میں تو مڈل کلاس کی سیاست کا علم بردار ہوں, اور اس کے لیے میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہ واحد جماعت ہے اس وقت کہ جو مڈل کلاس کو عزت وقار ساری. وہ الگ بات ہے 2011 میں جب جنرل شجاع پاشا صاحب نے اس کو تھوڑا سا فرنش کیا, پاپولر ہوئی, تو پھر جناب ہر وڈیرا, ہر جاگیردار, ہر سرمایہ دار, ہر دولتیا وہ اس کا حصہ بنا, اور پھر معاملات کچھ اور ہو. اچھا فیاض بھائی, جس طرح سے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ دولت کا نہیں ہے اس طرح سے کوئی شوق, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب آپ جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کا آپ حصہ ہیں, اس پارٹی کے اندر آپ کی پالیٹکس کیسی چل رہی ہے؟ اور علیم خان خود ایز اے انویسٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی اس ٹائم کر رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کا میں 17 سال اس کے بہت قریب رہا ہوں. کچن کیبنٹ میں تو میں کبھی بھی اس کے نہیں رہا, لیکن بہرحال قریب تھے, محنت کر رہے تھے, ماریں کھا رہے تھے, پرچے جھیل رہے تھے, مخالف پارٹیوں کی ہر قسم کی فستائیت کو برداشت کر رہے تھے. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے ایک نام مقام دیا ہوا تھا. تو جو میں نے کلوز دیکھا, جس بندے کی جیب ہی نہ ہو, جیب ہی نہیں رکھی کبھی بانی تحریک انصاف نے, نہ ہوسی ڈھولا تو نہ پیسی رولا, نہ جیب ہوگی نہ پیسے رکھنے پڑیں گے, نہ پیسے رکھیں گے تو اپنے پلے سے خرچ کرنے پڑیں گے. وہ اپنے پلے سے خرچ ہوتا ہی نہیں. ویسے بھی چلو سیاست کے اندر ایک اصول ہے کہ یار پلے سے خرچ نہیں ہوتا, لیکن وہ تو اکا ہی پلے سے لگانے کے قائل نہیں. وہ پھر سرمایہ دار جو لوگ پارٹی کے لیے سنسیئر ہوتے ہیں, جہانگیر ترین صاحب نے اربوں روپے لگایا, علیم خان صاحب نے اربوں روپے لگایا, اس طرح کے بے تحاشا لوگ ہیں. میں نے تو ایک پریڈکشن نہیں ہے, یہ تو آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. 2013 کا الیکشن, 2018 کا الیکشن, اور یہ آپ کا 2024 کا الیکشن, یہ 3 الیکشن ہے نا تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کے, اور سینٹ کے جو 3 الیکشن ہیں, اس میں ان 6 الیکشنوں میں 50% سے ابو ٹکٹ جو ہے نا سینٹ کے اور قومی صوبائی اسمبلی کے, وہ پارٹی میں بانی تحریک انصاف کی مرضی اور منشا اور کنسنٹ اور ان کو آگاہ کر کے بیچے گئے. اچھا یہ بتائیں کہ 50% سینٹ کے بھی 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ. تو بھائی یہاں پر تو پیسے والے ان کو اچھے لگتے ہیں. پیسے والا آئے گا ایسے جناب آپ کا مرکزی لیڈروں کی جناب اس میں جناب وہ شامل ہو جائے گا.
اچھا خان صاحب نے کس جگہ پہ آ کے نیگلیجنسی کی ہے جہاں سے دل بھر گیا ان سے اور یہ سوچا کہ نہیں اب جو ہے اپنا رستہ بدل لینا چاہیے پی ٹی آئی سے؟ یار جہاں تک بات ہے نا دل بھرنے کا، وہ تو جس دن جوائن کیا تھا اسی دن ہی دل بھر گیا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ کمٹ کیا تھا کہ یہ میرے گھر آئیں گے. لیکن یہاں کی جو ان کی حرام خور لابی تھی نا پنڈی اسلام آباد کی، پی ٹی آئی کے مرکزی صوبائی جو عہدیدار تھے وہ سارے کے سارے حرام خور تھے. انہیں ڈر لگ گیا کہ سیلف میڈ پاپولر پولیٹیشین پارٹی میں آنے لگا. اینڈ ٹائم پہ میں نے 600-800 بندہ اکٹھا کیا ہوا، 1000 بندہ اکٹھا کیا ہوا اپنے گھر میں. اینڈ ٹائم پہ انہوں نے مجھے کہا جی میں نہیں آ رہا. انہوں نے پریشرائز کیا کہ آپ نے نہیں جانا. میں اب ایکسپوز ہو چکا تھا، میڈیا میں چیزیں آ چکی تھیں، ذہن بنا چکے تھے، حلقے میں لوگوں سے مشورہ ہو چکا تھا. میں نے ان میں سے 500 بندہ اٹھایا، گاڑیوں بسوں میں اٹھایا، دفتر پہنچ گیا. زبردستی میں نے یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے صاحب بادر کسی ایشو پہ، میں نے ساتھ بٹھا کے جناب میں نے زبردستی پریس کانفرنس کروا کے جناب پارٹی میں شامل ہوا. دل تو ادھر ہی بھر گیا تھا. پھر اس کے بعد 3 دفعہ پارٹی سے نکالا، وہ بھی دنیا نے دیکھا، پھر وزارتوں کا. لیکن یار آپشن کوئی نہیں تھا. تو چلو ایک ذاتی حد تک تھا، میری ذات پہ زیادتیاں تھیں، برداشت کرتے رہے. وزارتیں بھی آپ کی تبدیل کرتے رہے؟ تبدیل نہیں، اتارتے رہے وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن، وداؤٹ اینی ریزن. وہ پیچھے وہی کروڑوں روپے کی لین دین ہوتی تھی. ہمیں نا پہلی دفعہ منسٹری سے اتارا، وہ شمشان بخاری صاحب ہیں، انہوں نے ساری لابنگ کر کے رکھی ہوئی تھی بشرا بی بی کے ذریعے سے، اور مفادات تھے سارے لین دین کے بشرا بی بی کے اور ان کے، بہانہ بنا کے وہ ہندوؤں والا وہ مجھے اتار دیا. دوسری دفعہ جناب وہ پھر بشرا بی بی اور جنرل فیض سے کسی اور ایک صاحب نے جناب معاملات طے کیے ہوئے تھے، پھر اتار دیا. تیسری دفعہ جناب جنرل چودھری پرویز لائی صاحب کی جب کیبنٹ بن رہی تھی، 3.5 سال اپریل 2022 سے لے کے 7 جولائی کے الیکشن تک فیاض چوہان فرنٹ فٹ پہ ہر دوسرے دن پریس کانفرنس میڈیا ٹاک کر کے فرنٹ فٹ پہ جناب پارٹی کی جنگ لڑ رہے. اور جتنے صوبائی منسٹر تھے ٹاپ کلاس کے، جو 7-8 نام لے لیں جس کا بھی، یاسمین راشد سمیت، کسی ایک کی ایک پریس کانفرنس 10 اپریل سے لے کے 7 جولائی تک مجھے دکھا دے، میں پوری قوم کے سامنے معافی مانگوں گا. ہر روز نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی حکومت پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر پانی تحریک انصاف کی اور پارٹی کی ماں بہن ایک کرتی تھی، کوئی نہیں بولتا تھا. فیاض چوہان فرنٹ فٹ پہ، لاہور کے اور پنڈی کے سارے صحافی گواہ. جب حکومت بننے لگی، بشرا بی بی کے سر صدقے انہوں نے کہا فیاض چوہان آؤٹ. وہ تو چودھری پرویز لائی صاحب نے میری عزت رکھی، مجھے ترجمان بنا لیا اپنا، اور میری عزت تو رول دی تھی. تو اس طرح کی یار بڑی ہم نے بھگتی ہیں، لیکن وہ ذات پہ تھی. گریسفلی ساری چیزیں گریسفلی. میری بات فنش رہے. میں اپنی ان 3-4 دفعہ حکومت سے پہلے پارٹی سے نکالنا، 3 دفعہ منسٹری سے اتارنا، اس کے اوپر میرا جو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ حکومت کے لیے بھی، اپنے گروہ کے لیے بھی، اپنی پارٹی کے لیے بھی، اپنی لیڈرشپ کے لیے بھی، میں اس کو گواہ بنا کے میں بانی تحریک انصاف سے پوچھوں گا یار کہ آپ بھی اترے، تحریک عدم اعتماد سے اترے، لیگل طریقے سے اترے. آپ نے وہ گریسفل ایٹیٹیوڈ اور وہ آپ نے اسٹیٹسمین شپ نہیں دکھائی. آپ نے کہا نہیں جب میں نہیں تو ریاست بھی نہیں، کوئی وزیر بھی نہیں، نہ ملک کے اندر اسمبلیاں ہوگی، نہ کوئی سیاست ہوگی. آپ نے سارا کچھ تباہ کر کے رکھ دیا. لیکن ہم نے تو ایسا نہیں کیا. ہم نے تو پارٹی کے اندر وفا کی، 3 دفعہ پارٹی میں اترے، 3 دفعہ وزارت سے اترے. تو ٹرو اسٹیٹسمین شپ جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذات کے اوپر کوئی چیز آئے تو اس کو چھوڑ کے اپنی پارٹی، اپنا گروہ، اپنا ملک، اپنا معاشرہ، اپنی سوسائٹی کے لیے سوچو. انہوں نے نہیں سوچا. لیکن جب اینڈ ہو گئی یہ 9 مئی، تو یہ تو بھائی جی پھر ریاست کے خلاف، آپ فوج کے خلاف ہمیں استعمال کرنا شروع ہو گئے. تو پھر ہم نے رستہ چینج کیا. اچھا، جب یہ معاملات سٹارٹ ہوئے تھے، عثمان بزدار صاحب کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس میں آپ بھی سر فہرست تھے. آپ کی بھی کافی ساری پریس کانفرنسز کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ عثمان بزدار صاحب ہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے. تو کیا اصل یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہے آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ لگتے گئے؟ یا دیکھیں یہ بڑی لمبی سٹوریاں آ چکی ہیں ساری میڈیا میں. بنیادی طور پر عثمان بزدار صاحب سادہ آدمی ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، بائی وے آف مین ایک نائس آدمی ہے. لیکن ان کی بس کی بات نہیں تھی وزارت اعلیٰ. میں نے تو ان کو منہ پہ کہا
آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے مجھے فون آیا, میں نے کہا صحیح آپ کو وزیر اعلیٰ بنا کے زیادتی کی گئی تھی. ہنسنا شروع ہو گیا. میں نے کہا آپ کے بس کی بات نہیں تھی. اور حقیقت ہے ہر بندے کا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے نا, ہر بندے کا ایک ایپٹیچیوڈ آئی کیو لیول ہوتا ہے. کا آئی کیو لیول نہیں تھا, لیکن قصور ان کا نہیں تھا. میں کبھی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بناؤں گا. ان کی ڈوریں کسی کے ہاتھ میں تھی. جس بانی تحریک انصاف نے اور جس بشرا بی بی نے ان کو بنایا تھا, اصل تو وہ قصوروار ہے نا, اصل وہ قصوروار ہے. کیوں بنایا؟ انہوں نے کہا کمزور سا بندہ لگائیں گے. اپنی مرضی سے پنجاب حکومت بھائی جی 11 کروڑ پاکستانیوں کی آپ کا 60-70% مال و دولت سرمایہ خزانہ اس کی لوٹ مار پوسٹنگ ٹرانسفر سے لے کے آپ کے سارے معاملات, وہ انہوں نے کہا اس مقصد کے لیے کسی ہم فیاض چوہان کو بناتے. فیاض چوہان نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جہاں سننا 4تھی دفعہ چلو چپ اپنا پڑھ پوسلا ہے. میں تو یہ بندہ اسی طرح علیم خان ہے. علیم خان اپنا ایک سوچ اپنا ایک ویو رکھنے والے شخص ہے. اس طرح کا کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والا, آزادانہ خیال رکھنے والا, ملک اور ریاست اور سوسائٹی اور سیاست کے حوالے سے کچھ اصول رکھنے والا کوئی بندہ ہوگا تو اس بیچارے کو تو وہ تو نہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا نا ان کی ان ساری چیزوں میں کہ آپ ہمیں استعمال کر کے آپ جناب ہیرے کی انگوٹھیاں بھی لے رہے ہو, ہیرے کے ہار بھی لے رہے ہو, آپ جناب اربوں روپے کی دیہڑی روزانہ کی دیہڑی اربوں کی وہ آپ لگا رہے ہو. تو قسم تو ان کا ہے نا. اچھا, نون لیگ کی اگر میں بات کروں تو نون لیگ کے اب کافی سارے جو ہے وہ رہنما یہ برملا کہنا سٹارٹ انہوں نے کر دیا ہے کہ بانی تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور احاطہ عدالت سے جس طرح سے بدتمیزی کے ساتھ انہیں گرفتار کیا گیا ہے, اس پر جو ہے عمران خان صاحب سے مشروط معافی مانگ لینی چاہیے. یار مجھے ایک چیز بتائے, نعوذ باللہ معاذ اللہ بانی تحریک انصاف اللہ کے ولی ہیں یا کوئی غوث ہیں یا کوئی کتب ہے یا کوئی کلندر ہے یا نعوذ باللہ کو اللہ کے پیغمبر ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے سامنے بٹھا کے لوگوں کو اپنے کہلوائی ہے کہ میں یہ ہوں, نعوذ باللہ معاذ اللہ. لیکن آج آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے پوری قوم کو بتا دوں, انہوں نے کہا جی میرے کارکنان اور نے اس وجہ سے 350 چھاؤنیوں پہ حملے کیے, جی ایچ کیو کے اوپر حملے کیے, جناح ہاؤس کے اوپر حملے کیے, میاں والی ایئر بیس پہ حملے کیے, چھاؤنیوں پہ حملے کیے, کہ مجھے باورتی رینجرز نے گرفتار کیا بڑی ذلت اور رسوائی سے. آج پوری قوم سن لے کہ آج سابق وزیر اعظم کو انہوں نے اس طرح کیا. پوری قوم سن لے بھائی جان, 2007 کے اندر میاں نواز شریف صاحب 2 دفعہ وزیر اعظم بن چکے تھے, لندن سے واپس آئے, پرویز مشرف کا دور تھا, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ رینجرز نے وردی میں انہیں کان سے پکڑ کے عوامی واش روم, عوامی ٹوائلٹ جہاں پہ گند فضلہ یورین ہر چیز موجود ہوتی ہے وہاں پر اندر بند کر دیا 2 دفعہ کے سابق وزیر اعظم کو. یہ ذلت اور رسوائی ہے کہ یہ عزت اور رسوائی ہے کہ آپ کو کٹھے پکڑ کے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے؟ آپ بتاؤ پہلے, آپ مجھے یہ جواب دو, وہ ذلت اور رسوائی ہے کہ یہ ہے؟ بالکل ایسے وہ ہے نا. کیا اس وقت نون لیگ کے کسی کارکن نے کسی جی ایچ کیو کے اوپر, کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر, پی ایم اے ایبٹ آباد کے اوپر, کسی چھاؤنی کے اوپر, کسی میاں والی ایئر بس کے اوپر, کسی جی ایف تھنڈر اور F-16 کے اوپر آگ لگانے کی کوشش کی ہو, حملہ کرنے کی کوشش کی ہو؟ کسی نے شہداء کے پورٹریٹس اتار کے ان کو چورو چور کیا؟ ایسا نہیں ہوا. کسی نے ایم ایم عالم کا وہ پیارا جس کو انڈین پیارے نہیں چھو سکے اور جس نے 10 سیکنڈ کے اندر جناب 6 سے 10 انڈین پیارے واسطے جہنم کیے تھے, اس کو آپ توڑ دے بلوں سے, کسی نے کیا؟ اور بھائی آپ کو نرانے نہیں ہے, آپ کو وکھرے نہیں ہے. پاکستانی دنیا کی سیاست کے اندر ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے کانوں کے نیچے سے جناب کھڑکایا کہ نہیں کھڑکایا؟ کوئی نکلا وہاں پہ؟ چلو اس سے بڑی کوئی بات ہو, کوئی نکلا امریکہ کے اندر ریپبلک کا؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر آ جاتے ہیں دوبارہ تو خان صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حملہ ہوا, اس کے کان سے گولی گزری, پورے امریکہ کے اندر کسی ریپبلکن عہدیدار نے, کسی ورکر نے, کسی امریکن CIA کے دفتر میں, امریکن پینٹاگون کے دفتر پہ, امریکن فوج کی چھاؤنیوں پہ حملے کیے؟
نہیں. حالانکہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان پھڈا چل رہا ہے. ساری دنیا کو پتا ہے 2020 کا الیکشن امریکن اسٹیبلشمنٹ نے جناب جیتا ہوا الیکشن ٹرمپ کو ہرایا ہے اور جو بائیڈن کو جتایا. ساری دنیا کو پتا ہے. تو کیا کس نے کیا؟ یار یہ نرالے ہیں. اپنی قتل و غارت گری کو, اپنی کتا گیری کو آپ جسٹیفائی کرنے کے لیے پوری پاکستانی قوم کو بے وقوف بناتے ہیں. تو جناب یہ جھوٹ اور فراڈ اور فیک کی سیاست نہیں چل سکتی زیادہ دیر. اچھا, کچھ نیوٹرلز کی جانب سے یہ کہنا ہے, جس طرح سے بھی آپ کافی بڑی بڑی آپ نے باتیں کی ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی فیصل وابڈا کی طرح جو ہے وہ کافی ساری پیشین گوئیاں آپ کر دیتے ہیں, برملا آپ بول دیتے ہیں. تو جو ایسے نیوٹرلز کہہ رہے ہیں ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ یار دیکھو, بات یہ ہے میرے میں اور فیصل وابڈا میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں ایک گراس روٹ لیول سے سیاست کر کے پرائمری اسکول, ہائی اسکول سے کالج سے یونیورسٹی, اسٹوڈنٹ پالیٹکس, پھر یوتھ پالیٹکس, پھر پریکٹیکل پالیٹکس, پھر الیکشن کی پالیٹکس, پھر ایک اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے ایک اپر مڈل کلاس سے تعلق, کوئی نہ میں وڈیرا, نہ جاگیردار, نہ سرمایہ دار. میں نے تو اپنی صلاحیت اور اپنی جد و جہد 45 سال کی, اس کی بنیاد پہ یہ نام مقام بنایا ہے. سرمایہ کی بنیاد پہ میں نے نہیں بنایا, پہلی چیز. دوسرا, میں بات کرتا ہوں سینسبلی. اللہ نے مجھے تحریر اور تقریر اور گفتگو تینوں کا مجھے طالب علم بنایا. میں بات کرتا ہوں لاجک کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, منطق کے ساتھ. سخت سے سخت کی بات کروں گا, اس پہ طنز و مزاح کا تڑکا لگا کے. یہ میری ایک ڈسٹنکشن ہے, میری ایک اپنا ایک سٹائل ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے, اللہ پاک کے کرم سے. بالکل. تو میں تو منطق سے بات کرتا ہوں, اور بویلیاں مارنا مجھے نہیں آتی. ابھی بڑھ کے مارنا, وہ ہمارا پنڈی کا ایک ہوتا تھا, آج کل جو ہے نا وہ بیچارہ 24 کا الیکشن کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے, وہ پچھلے 30 سال 35 سال سے نا ہر روز ٹی وی پہ بیٹھ گئے, اگلے 2 مہینے بڑے اہم ہیں, اگلے 2 ہفتوں میں پھٹے چکے جائیں گے, عید سے پہلے عید آ جائے گی, قربانی کی عید سے. فضول کی چغلے. ہم نے کبھی فضول کی چغلے نہیں ماری, ٹھیک ہے نا. بی ریئلسٹک, ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ. بات بڑی سمپل سی ہے, ریاست کی جنگ لڑ رہے ہیں, پاک فوج کی جنگ لڑ رہے ہیں, کیونکہ پاک فوج پاکستان کی مڈل کلاس عوام کا واحد ادارہ ہے. اچھا, لوگ سب کہتے ہیں یار فیاض جوان پاک فوج. مجھ سے پچھلے سال اپریل میں نا وہ جو ڈرامہ رچایا تھا نا بانی تحریک انصاف نے, وہ 12 مئی کا الیکشن جو اناؤنس ہوا تھا پنجاب کا, وہ ہوا نہیں. اس سے پہلے وہ انٹرویوز کا ایک ڈرامہ رچایا تھا, پورے پنجاب سے انٹرویوز. اپریل کی کوئی میرے خیال یہ تاریخ تھی کوئی 9 پچھلے سال. زمان پارک میں انٹرویو کے لیے سارے موجود ہیں. میری انٹرویو کی باری آئی نا, تو مجھ سے انٹرویو میں ایک گلا کیا بانی تحریک انصاف نے. وہ میرے خلاف شکایت ایک ہی تھی, یار یہ فوج بڑا کرتا ہے, آپ فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, یہ فوج کے حق میں ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ شہدائے فوج کے حق میں ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ ISI اور پریس کانفرنسوں میں سر عام پاک فوج اور ISI کو ماتھے کا جھومر کہہ رہا ہوتا ہے. تو میرے جتنا شریکہ تھا نا, وہ فواد چودھری, وہ مسرت چیمہ اینڈ کمپنی, اور یہ سارے, وہ ہر روز جا کے میرے ٹویٹ, میری کلپ جا کے وہ دکھاتے تھے اس کو. تو جب انٹرویو میں نا ان سے منہ ادھر کر کے نا, بڑا چوہان یار یہ تو فوج بڑا کرتے ہو. میں نے کہا خان صاحب اسرائیل کی فوج یا انڈین کی فوج کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں چھوڑو یار, میں فوج وہ مجھے وہ بھی تانا دے رہا ہے بانی تحریک انصاف بھی, تم فوج بڑا کرتے ہو. میں فوج کیوں کرتا ہوں یہ بھی سن لیں. جی. کوئی کہے کہ یار قربانیاں دینا, کوئی کہے کہ جناب سرحدوں کی حفاظت کرنا, کوئی کہے کہ جناب ملک اور قوم کی حفاظت کرنا. یار یہ ساری دنیا کی ممالک کی فوجیں کرتی ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے. پاکستان ایک دفاعی ریاست ہے فرام ڈے فرسٹ سے. یہ ایک میں پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں, ایک ریئلسٹک بات کر رہا ہوں. پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو بدے ساری دفاعی ریاست تھی, جس کے چاروں طرف کی سرحدیں غیر محفوظ تھی, چاروں طرف کی. اور اس وقت بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 فوج کشیاں کروائی تھی. اتنا دفاعی ریاست تھا پاکستان, بلوچستان میں اور کشمیر میں. ایسے دفاعی ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج اس وقت پاکستان کی سالمیت اور بقا کی ضامن ہے. یہ ٹھیک ہے, لیکن میں جس وجہ سے اس کی سب سے زیادہ عزت محبت اور اس سے میرا تعلق ہے,
واحد ادارہ ہے جس میں مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، پور کلاس اور اپر مڈل کلاس کے بچے میرٹ کے اوپر ابتدائی ٹیسٹ پاس کرتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں، وہاں سے ISS بھی جاتے ہیں، وہاں سے میرٹ کے اوپر 100% میرٹ کے اوپر 100% کا لفظ بڑا مشکل ہے کہنا، 100% میرٹ کے اوپر اپنے اپنے شہروں میں ابتدائی ٹیسٹ، انٹیلیجنس ٹیسٹ، دوڑ، انٹرویو، قد پد، فزیک، ہر چیز 100%، پھر ISS بھی 100%، وہ کرنے کے بعد جناب فوج کے اندر بھرتی ہو کے PM میں جاتے ہیں۔ کوئی ایلیٹ کلاس، وڈیرا، جاگیردار، سرمایہ دار، صنعتکار، اس کی کوئی آل اولاد سائڈ پہ نہیں آتی۔ یہ پھر مڈل کلاس، ریڑی والے کا بیٹا، چھابڑی والے کا بیٹا، دکاندار کا بیٹا، کلرک کا بیٹا، سیکشن افسر کا بیٹا، ڈائریکٹر کا بیٹا، آپ کے جناب گلی محلے کے سینٹری ورکر کا بیٹا، کسان کا بیٹا، ہاری کا بیٹا، درمیانے درجے کے ذمہ دار کا بیٹا، وہ جا کے آپ کے جناب ان کو منتخب ہوتے ہیں، وہ پھر میرٹ کے اوپر سیکنڈ لیفٹیننٹ سے کرنل، بریگیڈیئر اور جنرل بنتے ہیں۔ میرے لیے سب سے زیادہ پاک فوج سے محبت کرنے کا کرائٹیریا صرف یہ ہے کہ یہ مڈل کلاس کے بچے جاتے ہیں، اور پھر میرے مزہ اس وقت دوبالا ہوتا ہے جب کسی غریب کسان کا بیٹا اور کسی سکول ماسٹر کا بیٹا حافظ جنرل عاصم منیر جیسا لوگ کہ جو سکول ماسٹر کا بیٹا ہے، 7 مرلے 5 مرلے کے مکان میں پل بڑھ کے جوان ہوا ہے، اس جیسے سینٹری ورکر کے بیٹے، کسی نائب قاصد کے بیٹے کے سامنے جو کرنل بن چکا ہوتا ہے، بریگیڈیئر بن چکا ہوتا ہے، ایک وڈیرا جاگیردار سیاستدان چاؤ چاؤ میو میو اس کی جوتی کے اوپر کر رہا ہوتا ہے، میرا مزہ اس وقت دیکھنے کا ہوتا ہے۔ تو میں تو بڑا آئیڈیالوجیکلی انقلابی سوچ کے ساتھ پاک فوج کا حامی ہوں کہ یہ پاکستان کی مڈل کلاس کا ادارہ ہے، تو اس کی عزت کرو۔ جہاں پر یہ سالمیت کا ضامن ہے، پاکستان کی بقا کا ضامن ہے، وہاں پر پاکستان کی مڈل کلاس کا جناب یہ عزت اور وقار کیا ہے؟ پاکستان کی مڈل کلاس کو اس ادارے کی عزت اور محبت کرنی چاہیے۔ اچھا فیاض بھائی، جس طرح سے بھی آپ نے اداروں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے، ان کی عزت و تکریم وہ اپنی جگہ پہ ہے، ہمارے لیے وہ رسپیکٹیبل ہیں، وہ جتنی پوسٹیں بھی ہیں سب کچھ، لیکن کیا پاکستان کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بزنس کو بھی پروموٹ کر رہی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کافی ساری سوسائٹیز کے اندر ہیں، کافی ساری انڈسٹریز کے اندر ہیں، کافی سارے بزنسز کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہماری فوج کا اس طرح سے کرنا، کیا یہ صحیح سمت ہے پاکستان کی؟ تسلی سے سن لیجیے گا، یہ جتنے آپ کے اینٹی پاکستان اور اینٹی فوج میڈیا، سوشل میڈیا، سوشل سیکٹر، سول سوسائٹی، بیرونی طاقتوں کی اور انڈین را اور اسرائیلی موساد کی جناب ڈالروں کے ذریعے سے پلنے والی NGOs، یہ والا آبجیکشن جناب فوج کے اوپر بہت کرتی ہیں، جس کے دیکھا دیکھی پھر عام بیچارے ذہنوں کو بھی خراب ہوتے ہیں۔ او جی پاک فوج تو جناب زمینوں کا کام، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا کام، کاروباروں کا کام۔ اگر تسلی سے سن لیجیے گا، جی انڈیا کے اندر انڈیا کی جو سرکاری زمین ہے، سب سے زیادہ پوزیشن انڈین فوج کے پاس ہے۔ یہ میں انڈین رپورٹ، حکومتی رپورٹ آج سے 1.5 سال پہلے کی پراپر آفیشیل پڑھنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں، انڈیا کی سرکاری زمین جو کروڑوں ایکڑ، لاکھوں ایکڑ ہوگی، اس میں سب سے بڑا پوزیشن رکھنے والا ادارہ انڈین فوج ہے۔ پھر دوسری چیز، یہ جتنے کو کاروبار ہیں اگر ہو رہے ہیں، کیا اس پہ پابندی ہے کہ فوج کے علاوہ کوئی دوسرا وہ کاروبار نہیں کر سکتا اس کاروبار کے اندر؟ پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے، کیا فوج کے اندر بھرتی کے حوالے سے پابندی ہے کہ فوجی کا بیٹا جائے گا کسی عام سول چھابڑی والے کا، ریڑی والے کا، نائب قاصد کا بیٹا جو ہے نا اس پہ نہیں شامل ہوگا؟ وہ تو آپ نے بتا دیا، وہ میرٹ ہے، وہ میرٹ ہے۔ جس نے میرٹ پہ ہونا ہے، تو بھائی اگر اب نا بنگلہ دیش کا یہ انقلاب آیا، یہ کیوں آیا؟ 54 سال شیخ مجیب الرحمان اور اس کی بیٹی نے
ایک پالیسی بنائی کہ جو مفتی باہنی کے وہ فریڈم فائٹر خاندان تھے جنہوں نے انڈین فوج اور انڈین را کے ساتھ مل کے اور انڈین حکومت کے ساتھ مل کے پاک فوج کے خلاف جدوجہد کی تھی اور پاکستان کے خلاف 30% نوکریاں سرکاری وہ ان خاندانوں کو ملیں گی. 26% ملیں گی خواتین, منورٹیز اور کچھ اور گروہوں کو. کتنی ہوگی؟ 56%. صرف 44% اوپن میرٹ پہ ملے گی. اور ان 44% میں بھی رضاکار خاندان, رضاکار وہاں پر ایک گالی ہے پچھلے 54 سال سے. رضاکار کہتے ہیں کہ جو 1971 کے اندر جو خاندان, جو سیاسی جماعتیں, جماعت اسلامی, BNB, جو متحدہ پاکستان کی حامی تھی اور جو پاک فوج کی حامی تھی اور جو پاکستان کی حامی تھی, ان کو رضاکار کہتے ہیں. اور وہ تقریباً 50% سے زیادہ آبادی رضاکار خاندانوں سے تعلق رکھتی ہے. ان 50% سے زائد خاندانوں کو ان 44% اوپن میرٹ میں بھی نوکری نہیں ملتی تھی. سن لیں, یہ پوری پاکستانی قوم سن لیں, کتنا بڑا ظلم, کتنا بڑا جبر, کتنا بڑا استحصال, کتنی بڑی ڈسکریمنیشن, کتنی بڑی فسطائیت جو مسلسل 54 سال سے آ رہی تھی. یہ وہ اندر کا زہر اور کڑکڑ اور کڑکڑ. تبھی 15 اگست کو جو نعرے لگے, ہم ہی کون تم ہی کون رضاکار رضاکار, ہم ہی کون تم ہی کون رضاکار رضاکار. اس کا مطلب تھا ہم ہی کون تم ہی کون پاکستانی پاکستانی. کیا یہاں پر کوئی ایسی پابندی ہے فوج کی طرف سے؟ سول نوکریاں ہو, فوج کی نوکریاں ہو, پرائیویٹ نوکریاں ہو, سیمی گورنمنٹ ہو, کیا فوج کے اندر کوئی داخلے کے حوالے سے یا بھرتی کے حوالے سے, چاہے وہ نان کمیشنڈ ہو چاہے کمیشنڈ ہو, کوئی مجھے بتا دے کوئی ڈسکریمنیشن, کوئی صوبوں کے حوالے سے, کوئی گلگت بلتستان, کوئی کشمیر, کوئی بلوچستان, کوئی KPK, کوئی پنجاب. کوٹا بھی رکھا ہوا ہے کہ یار کہ یہ ڈسکریمنیشن نہ ہو. بلوچستان سے تھوڑی سی لو لیول کے بھی ہوں گے کیپیسٹی میں, گلگت بلتستان میں کوئی لو کیپیسٹی کا ہوگا, ایسی تو کوئی نہیں ہے. تو بھائی جان پہلی چیز تو یہ ہے کہ زمین آسمان کا فرق بنگلہ دیش اور یہاں کی. دوسرا, یہ سارا ڈھکوسلا ہے. جتنا ٹیکس کلیکشن پاک فوج کے ادارے کرتے ہیں نا, اتنے پاکستان کے سول اداروں کی طرف سے جناب کلیکشن نہیں آتی ہوگی. آپ یہ پورا انالیسس کر لیں, اس کے اوپر ریسرچ کر لیں, پھر میرے ساتھ اگلا پروگرام کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے ڈھکوسلے ہیں. جب 10 لاکھ کی اب فوج ہے, 10 لاکھ خاندان ہے, 50 لاکھ سے لے کے 70 لاکھ حاضر سروس, پھر سابقہ, جب آپ کا کم از کم 3-4 کروڑ کی آبادی, 5 کروڑ کی آبادی آپ کے اس ادارے سے متعلقہ ہے, وہ پینشنر کی صورت میں, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں نا. کون ہے؟ میرے بچے, آپ کے بیٹے, آپ کا بھائی, ان کا کیمرہ مین کی سسٹر, بہن, ماں, بیٹی, بھائی, خاوند, وہی ہے نا فوج. کوئی باہر سے تو نہیں ہے, کوئی ڈسکریمنیشن تو نہیں ہے نا بنگلہ دیش کی طرح کہ مفتی باہنیوں کے ذرا لوگ بھرتی ہوں گے, دوسرے نہیں ہوں گے. اچھا, یہ بتائیں کہ جس طرح سے ابھی آپ نے جماعت اسلامی کا ذکر کیا ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ ڈائیلاگ ہوتے ہوتے اور ایک دم سے آ کے نہج پہ رک گئے, اس کی کیا ریزن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یار ابھی کوئی ہوا ہے ان کا جناب جماعت اسلامی کے ساتھ ہو گیا ان کا جناب دھرنا انہوں نے مؤخر کر دیا ہے, اور میرا خیال اب یہ جلسہ کر رہے ہیں, اور چیزیں جناب جو ان کے مطالبات تھے اس کے حوالے سے کلیئر ہو گئی ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے گرینڈ الائنس جو ہے اس کو کامیاب کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ یار کوئی گرینڈ الائنس نہیں بننا. بانی تحریک انصاف کے اوپر نہ کوئی اعتبار کرتا ہے, نہ وہ کسی پہ اعتبار کرتا ہے. وہ تو اتنی بے جان نرگسیت کا شکار انسان ہے. اپنے مفاد کے لیے دیکھو نا, فضل الرحمان کو باپ بنا لیا, محمود خان اچکزئی کو باپ بنا لیا. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. ہم نے تو 17 سال پارٹی کے اندر اور اس سے پہلے ان کے منہ سے ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالیاں نکلتی ہوئی دیکھی ہیں. اس سے محمود خان اچکزئی کی جناب چادر لے کے جناب وہ نقلیں اتار کے اس کو غدار سینکڑوں دفعہ تو میں نے اس کو منہ سے سنا میٹنگز کے اندر. لیکن جب اپنی پھسط ہوئی ہے, ہاں کہتے ہیں نا قمیض لگی پھٹنے تو خیرات لگی بٹھنے, ہاں جب یہ والا ماحول ہوا ہے, اپنی پھسط ہوئی ہے, تو جناب دونوں کو باپ بنا لیا.
لیکن ان دونوں کو پتا ہے کہ یہ ناقابل اعتبار ہے. کسی نے اس پہ اعتبار نہیں کرنا, نہ کوئی گرینڈ لائنس بن سکتا ہے, نہ کوئی بنے گا, نہ کوئی اس کے اوپر اعتبار کرتا ہے. خان صاحب کے ساتھ جس طرح سے بھی یہ معاملات چل رہے ہیں, کیا اگر وہ آپ کو کوئی آفر دیں تو دوبارہ جوائن کریں گے؟ میں اپنا تھوکا نہیں چاٹا کرتا, میرا زندگی کا اصول ہے, میں تھوکا چاٹتا نہیں ہوں. دوسرا میں منافق نہیں ہوں. یہاں پر کچھ ہے نا جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں, منافقت کر رہے ہیں, میڈیا کے سامنے بھی آ کے کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں, کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں, آدھا تتر آدھا بٹیر والا ماحول بنایا ہوا ہے. کہیں ہے, میں نام نہیں لوں گا, میں منافق نہیں ہوں. مجھے اللہ پاک نے نا, میں اپنی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ اپنی شخصیت کو ڈیفائن کریں تو کس طرح ڈیفائن کریں گے, تو میرا بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ میری شخصیت ایک فکرے میں ڈیفائن ہوتی ہے, دبنگ ملنگ دنیا سے دل تنگ. تو بھائی میں دبنگ اور ملنگ سے آدمی ہوں. مجھ سے ڈبل گیم ٹرپل گیم, زبان کچھ اور کہہ رہی ہے, دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے, دل کچھ اور کہہ رہا ہے, مجھ سے نہیں ہوتا. میری تینوں چیزیں ایک جگہ پہ ہوتی ہیں, دل, دماغ اور زبان. مرتے دم تک اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کے تحفظ کے لیے. آپ کے پاس ایک بہت اچھی ریسرچ ہے, اور وہ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کریں کہ 92 کا جو ورلڈ کپ تھا اس کے بارے میں آپ کے پاس ایک بڑی ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ریسرچ ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. یار دیکھیں, تقریباً 32 سال ہو گئے ہیں پوری پاکستانی قوم کو ٹرکی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ واحد ایک شخص ہے کہ جس نے 1992 کا ورلڈ کپ جیت کے دیا, اور اگر وہ نہ ہوتا تو پاکستان نہ ورلڈ کپ جیت سکتا تھا کرکٹ کا, اور نہ پاکستان کو یہ عزت مل سکتی تھی. میں نے اس پہ ریسرچ کر کے تھوڑے سے حقائق رکھے. اب وہ حقائق ان کو سونے نہیں دیتے. تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے وہ کتے کتورے ہیں, یا وہ پیڑ ہے, ٹھیک ہے نا جی, یا وہ پراکسی ہیں, بیرونی طاقتوں کی جو خفیہ ایجنسیوں کے بندے ہیں, انہوں نے فیک قسم کے جو اکاؤنٹس بنا کے لگے ہوئے ہیں طوفان بدتمیزی مچانے جناب اس وقت پورے پاکستان کی سوشل میڈیا ٹیم میں. میں نے ریسرچ رکھی کہ بھائی یہ سب ایک فیک قسم کا ایک کنسپٹ ہے کہ 1992 کے ورلڈ کپ میں بانی تحریک انصاف کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. اچھا, 8 میچز آپ کے پول ہیں, 2 سیمی فائنل اور فائنل ہیں. صاحب بہادر بنیادی طور پہ بالر کے طور پہ مشہور تھے. ٹوٹل ٹورنامنٹ کے اندر پول میچز کے اندر 7 وکٹیں اور 2 سیمی فائنل فائنل کے اندر ٹوٹل 9 وکٹیں ہیں. اور جو ٹاپ 10 کی جناب لسٹ ہے نا آفیشیل انٹرنیشنل کرکٹ ایسوسی ایشن کی, اس ٹاپ 10 میں ان کا نام نہیں ہے 1992 کے ورلڈ کپ میں. یہ حقائق ہے. بیٹنگ پول میچز جو 8 ہوئے ہیں اس میں سے 3 میں ان کی باری نہیں آئی, کیونکہ اتنا اچھی پرفارمنس جاوید میاں سلیم ملک اور انضمام الحق نے دی کہ ان کی باری نہیں آئی. باقی 5 میچز 0, 12, 22, 32, یہ تو بیٹنگ ہے. پھر جناب اس کے بعد پول میچز سے آپ جیتیں گے تو آپ فائنل میں جائیں گے نا. جب پول میچز میں آپ کی کوئی وہ نہیں ہے پرفارمنس, اور ہر میچ کے اندر 0 وکٹس, 1 وکٹ, 0 وکٹ, 1 وکٹ, 2 وکٹ, بس, اس سے زیادہ نہیں. پاکستان کے 3 پلیئر ہیں جو ٹاپ 10 کے اندر آئے بالر, وسیم اکرم, مشتاق احمد, عاقب جاوید. پاکستان کے 3 بیٹسمین ہیں جو ٹاپ 10 میں آئے, جاوید میاں داد, سلیم ملک, انضمام الحق. پاکستان کا ٹاپ 5 جو وکٹ کیپر ہے اس میں معین خان کا نام آیا. پاکستان کی ٹاپ 5 کی جو ٹاپ 5 کی ٹوٹل ٹورنامنٹ کی جناب بہترین پارٹنرشپ تھی, واحد ایک پارٹنرشپ آئی دوسرے نمبر پہ جاوید میاں داد کی اور میخا سلیم ملک کی ہے یا انضمام الحق کی ہے. آپ کے 10 کے 10 جو پاکستان کے میچز ہیں, 10 کے 10 میچز میں کوئی ایک مین آف دا میچ جو ہے نا وہ بانی تحریک انصاف کے کھاتے میں نہیں ہے. آپ کے ٹوٹل ٹورنامنٹ کے جو 10 سے 15 ایوارڈز ہوتے ہیں, بیسٹ پلیئر, بیسٹ فیلڈرز, بیسٹ بیٹسمین, بیسٹ وکٹ کیپر, بیسٹ جناب بالنگ سپیل بیسٹ, اس میں بھی نہیں ہے. وسیم اکرم اس پہ ہے, یہ نہیں ہے. یہ آن اوتھ میرے پاس ایک چیز جناب ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے.
میں نے اس پہ آرٹیکل لکھے آج سے 1.5 مہینہ پہلے, وہ آرٹیکل میں ساری تفصیل 10 کے 10 میچز 15 کے قریب آپ کے ایوارڈز جو ہوتے ہیں ٹورنامنٹ کے بیسٹ کے, ایک اچیومنٹ ایک ڈسٹنکشن جو ہے نا ان کے نام نہیں ہے. اگلی سن اب اس پہ کوئی کہے گا نا وہ کلٹ کے مارے جو نا وہ تھکے دماغ کے جو نا کچھ لوگ وہ سیمی فائنل کے اندر جناب 40 رنز اور فائنل میں 70 رنز. اب اس کی بھی سن لیں, سیمی فائنل کے اندر 40 رنز بنائے, اور بھائی سیمی فائنل اس صورت میں ہوگا نا جب 8 میچز کے اندر کوئی پرفارمنس کو دکھائے گا تو آپ سیمی فائنل میں جائیں گے. پہلی چیز وہ 8 میچز کی میں نے پرفارمنس آپ کو بتا دی. سیمی فائنل آپ 40 کا رونا روتے ہو, اسی سیمی فائنل کے اندر 64 رن جاوید میاں بنا رہا ہے, اسی سیمی فائنل کے اندر 55 رن سے زمام الحق بنا رہا ہے, اسی سیمی فائنل کے اندر 40 رن جو ہے نا سلیم ملک بنا رہا ہے. تو وہ تو سارے گئے, فارغ ہو گئے, اس کی ویلیو کوئی نہیں رہی. آگے فائنل کے اندر بھائی جان آپ نے بنائے, اس کی کوئی بھاؤ ہی نہیں لگا, ورنہ آپ کو مین آف دا میچ بناتے ہیں. فائنل کا مین آف دا میچ وسیم اکرم ہے. اس نے بہترین باؤنگ سپیل کیا, 4 یا 5 بندے آؤٹ کیے, اور بہترین 32 رنز بنائے چھکوں والے, جو پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے ضرورت تھے, چھکوں پہ چھکے مار کے, وہ مین آف دا میچ ہے. بھائی لیکن چلو یہ کھیل ہے, مجھے قطعاً کوئی کسی قسم کا بوجھ نہیں یہاں پہ کھیل, میں نے آج تک کبھی کھیل میں دلچسپی نہیں لی, کوئی بھی کھیل ہو. اصل میرا ایشو یہ ہے جو ہم 32 سال سے سن رہے تھے کہ بھائی کیونکہ ورلڈ کپ بانی تحریک انصاف نے جتا کے دیا ہے, اب پوری پاکستانی قوم کا اخلاقی, قانونی, روحانی, انسانی, سیاسی فرض ہے کہ بانی تحریک انصاف کی عزت کرو, احترام کرو, اس کو کندھے پہ بٹھاؤ, اس کو پلکوں پہ سجاؤ, اس کو سر پہ بٹھاؤ, اس کو سینے سے لگاؤ. پوری 24.5 کروڑ عوام کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو ایک کامیاب سیاستدان تسلیم کرے کیونکہ اس نے ورلڈ کپ جیت کے دیا ہے, اس کو کامیاب حکمران تسلیم کرے کیونکہ اس نے ورلڈ کپ جیت کے دیا ہے, اس کو کامیاب انسان تسلیم کرے کیونکہ اس نے ورلڈ کپ جیت کے دیا ہے, اس کے ہر گناہ کو معاف کرے کیونکہ اس نے ورلڈ کپ جیت کے دیا ہے, اس کے ہر عیب کو معاف کرے کیونکہ اس نے ورلڈ کپ جیت کے دیا ہے, اس کی ہر 2 نمبری کو معاف کرے کیونکہ اس نے ورلڈ کپ جیت کے دیا ہے, اس کی ہر چکر بازی کو معاف کرے کیونکہ اس نے ورلڈ کپ جیت کے دیا ہے. یار یہ بڑا ایک تصور بنا ہوا تھا, اور اس کے لیے جب سے پارٹی بنائی ایک ویڈیو کلپ بنایا ہوا گانا, آؤ نا مجھ سے لڑو, میں نے دیکھا ہے ایک خواب, میں ہوں صرف زندہ باد, باقی سارے مردہ باد, آؤ نا مجھ سے لڑو, ہاتھ میں ورلڈ کپ پکڑا ہوا ہے. اور پاکستان کی 80% آبادی جو ہے نا وہ آپ کی 30 سال سے کم عمر ہے, اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ورلڈ کپ کیا تھا. لوگ سمجھتے تھے نہیں کلی بانی تحریک انصاف کی بیٹسمینی, اس کی بیٹنگ, اس کی باؤلنگ, اس کی فیلڈنگ, اس کی مہارت کی وجہ سے صرف پاکستان جیتا, باقی تو سارے ریلو کٹے تھے. جاوید میاں ریلو کٹا تھا, سلیم ملک ریلو کٹا تھا. یہ تو آج ہمیں ٹھیک ہے نا چل رہی ہے. تو اصل میرا اختلاف یہ تھا کہ وہ میچ ہے یار, چلو جیتے ہارے, ورلڈ کپ جیتے ہارے, اس کی بنیاد پہ پوری پاکستانی قوم کے سر پہ عذاب کیوں مسلط کیا ہوا ہے کہ اب اس کو تم وزیر اعظم بھی مانو, اس کو صدر بھی مانو, اس کو اس پہ پھر میں نے ایک چھوٹی سی بیچ میں شامل کی کہ بنیادی طور پہ پاکستان تو ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو رہا تھا. ہم نے تو ایک میچ دیکھا ہوا ہے, آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا, ہماری عمر کے لوگوں نے نا ایک میچ دیکھا ہوا ہے. پہلے 3 میچوں میں فارغ ہو گیا تھا پاکستان, ہار کے بھی بیڑا غرق. یہ چوتھا میچ جو تھا نا برطانیہ والا, اس میں 74 پہ پوری ٹیم آؤٹ, پوری ٹیم 74 پہ آؤٹ. 5 سے 10 اووروں میں اگلوں نے بنا لینا تھا انگلینڈ نے. وہ بارش ہوئی, فوری طور پہ میچ ودرا کروایا, 1-1 رنز. ٹوٹل 2 میچز کے اندر بارش ہوئی ہے, 36 میچ تھے یا 38, صرف 2 میچز میں. یہ ریسرچ کی باتیں بتا رہا ہوں, یہ فیکچولز ہے. اس میچ کے حوالے سے میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت تک گولڈ سمتھ خاندان کے ساتھ ان کے معاملات چل چکے تھے, جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ ان کی چیزیں فائنلائز ہو چکی تھی. صہیونی طاقتوں نے پورا ایک ایجنڈا بنا لیا تھا اگلے 50 سال کا پاکستان کے حوالے سے, ان کو لانچ کرنے کے حوالے سے. انہوں نے, میری ایک آبزرویشن ہے, میری اسسمنٹ ہے
کہ ہارڈ ٹیکنالوجی ویسے ہی 1967 میں آ چکی تھی دنیا میں, یہ مصنوعی زلزلے, مصنوعی بارشیں, مصنوعی جناب آپ کے سیلاب, تو یہ اس کے تحت ہے نا اس کے اوپر ہوئے 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 ساری تحریک انصاف غشی کے دورے پڑے ہوتے ہیں. اس طرح کلابازیاں کھا رہے ہیں جیسے آپ پیر سوابا جائیں تو وہاں پہ باندر اور باندریاں جو ہے نا وہ کلابازیاں کھاتی ہیں نا, ٹھیک ہے نا, سارے دن لگے ہوئے ہیں. یہ ہے جی ٹوٹل کا. دوبارہ ایسا ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی دوبارہ ایسا ٹائم لے کر آئے گی؟ اب یار اللہ نہ کرے, پاکستان کی سیاست کے اندر ہر چیز پاسبل ہے. میں کوئی اس طرح کی بات تو نہیں کروں گا. میں نے کہا نا میں کوئی شیخ رشید صاحب یا فیصل واڑا صاحب کی طرح کی بڑھ کے مارنے کے میں عادی نہیں ہوں. میں ریئلسٹک بات کروں گا. پاکستان کی سیاست ہے, کچھ بھی پاسبل ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ پاکستان میں دوبارہ بانی تحریک انصاف اگر اقتدار میں آ گئے تو ختم نبوت کے اور ناموس رسالت کے قوانین وہ اسٹیج پہ ہوں گے. میری یہ پریڈکشن یاد رکھیے گا. اچھا. کیونکہ جتنے ختم نبوت کے منکر گروہ ہیں سارے کے سارے ان کے پیچھے کھڑے ہیں. یہودی لابی اور وہ لابی, اور ان کا ایک آبجیکٹو ہے, ان کا ایک مقصد ہے. تو اللہ پاک بس بچائے پاکستان. اچھا فیاض بھائی, عمران خان صاحب اور کچھ یہ باتیں جو ہے گردش کر رہی ہیں کہ وہ اب ڈیل کی طرف آ رہے ہیں, ڈیل ہونے کے لیے جا رہی ہے, اور اگر وہ ٹیبل ٹاک کریں گے تو کسی بڑی پوسٹ کے ساتھ, ریاستی اداروں کے ساتھ وہ بیٹھ کے کریں گے, گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کریں گے. سر بات یہ ہے کہ جب سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہاں سے چینج ہوا ہے, میں تو وزیر جیل خانہ جاتا ہوں, مجھے اندر کی ساری کہانیاں پتہ ہے. اور جو سپرنٹینڈنٹ چینج ہوئے ہیں, سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو چینج ہوئے, اس کے بعد سے زندگی ان کی عذاب ہے. وہ فیسلٹیز, کھانے پینے, رہنے سہنے, اٹھنے بیٹھنے, سننے سونگنے کی جتنی فیسلٹیز تھیں وہ ان سے چھین لی گئی ہیں. تو اب وہ پچھلے 1 مہینے سے آپ کے سامنے ہے کہ ہر بات پہ معافی کا لفظ لازمی لے کر آتے ہیں. ہر بات پہ معافی کا لفظ لازمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معافی تلافی ہو جائے. دوسرا ان کو پتہ ہے کہ اب سارے کیسز جانے لگے ہیں, یہ آپ کے 10-12 دن تک آپ کے 190 ملین پاؤنڈز کا فیصلہ آ جانا ہے. اس کے بعد آپ کے 9 مئی کے صرف کیس اکیلے رہ جانے ہیں. اس کے حوالے سے جب انہوں نے کسٹڈی میں جانا ہے فوج کی, یہ بس اس سے ڈر رہے ہیں. تو باقی مجھے تو نہیں نظر آتا کہ معافی تلافی. جس حد تک آپ نے غلاظت پھیر دی ہے, جس حد تک آپ نے غلاظت پھیلا دی ہے پاکستان کی سیاست, معاشرت, ہر شعبے میں, اس کے بعد کوئی حالات نظر نہیں آتے. اچھا فیاض بھائی, شیخ رشید صاحب کی پنڈی کے اندر اس وقت کیا اہمیت ہے؟ کوئی نہیں, فارغ ہے, بالکل فارغ ہے, ٹھیک ہو گیا. جہاں پہ آپ نے اتنی ساری دل کی, جہاں پہ آپ نے اتنی ساری دل کی باتیں کر دی ہیں, لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گا, حریم شاہ کے ساتھ آپ کی کافی ساری جو ہے ویڈیو